پاکستان میں سیاسی انتشار، روس کو بھی امریکہ کے خلاف بولنے کا موقع مل گیا۔ روسی وزارت خارجہ نے دھمکیاں میں اس خط پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ اپنے خود غرض مقاصد کی خاطر پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے۔ امریکہ نے عمران خان کا دورہ روس منسوخ کرنے کے لیے دباؤ ڈالا۔ بات نہ ماننے پر عمران خان کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ ایک حکومتی گروہ اچانک اپوزیشن میں چلا گیا اور تحریک اعتماد جمع کروا دی گئی۔ امریکہ نے دھمکیاں میں اس خط سے متعلق الزامات پھر مسترد کر دیے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیڈ پرائس کہتے ہیں کسی ایک سیاسی جماعت کو سپورٹ نہیں کرتے۔ امریکہ قانون کی حکمرانی اور اس کے تحت برابری کے اصولوں کو سپورٹ کرتا ہے۔ یہ اصول صرف پاکستان کے لیے نہیں، دنیا کے دوسرے ممالک کے لیے بھی۔ رہنما تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے پاکستانی قوم نہیں چاہتی ہمارے اندرونی معاملات میں کسی قسم کی بیرونی مداخلت ہو۔ واشنگٹن میں اپنے سفیر کے ذریعے احتجاج ریکارڈ کروایا۔ ترک وزیر خارجہ نے فون کر کے کہا وہ پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں۔ ایسے ہی بیانات چین سے بھی آئے۔ آج روس نے بھی واضح بیان دیا ہے۔ ملک ہیجانی کیفیت سے دوچار ہے۔ آئینی بحران پر سپریم کورٹ کے اسود نوٹس کی سماعت کچھ دیر بعد شروع ہوگی۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ سماعت کرے گا۔ پیپلز پارٹی کے وکیل رضا ربانی اور نون لیگ کے وکیل مختوم علی خان دلائل جاری رکھیں گے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے بابر اعوان، علی ظفر، نعیم بخاری دلائل دیں گے۔ سندھ بار کونسل نے بھی ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ رہنما پیپلز پارٹی قمر زمان کائرہ کہتے ہیں یہ پارلیمان اور نظام پر خودکش حملہ کر بیٹھے ہیں۔ اب ہم سب کو دیکھنا ہے اس حملے کے کتنے بھیانک اثرات ہوں گے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ تاریخی ہوگا۔ میاں افتخار بولے آخری وکٹ تک لڑنے کی بات کرنے والا گیند لے کر بھاگ گیا۔ اپنے سفیر سے فرمائشی خط لکھوایا گیا۔ لیگی رہنما جاوید ہاشمی نے کہا سپریم کورٹ کے پاس رولنگ مسترد کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ عوام کی نظریں سپریم کورٹ پر ہیں۔ آج عدالت کا امتحان ہے۔ عدالت کا فیصلہ ملک کو آگے یا پیچھے لے جائے گا۔ لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں علیم خان نے تو صرف ایک کرپشن کی بات کی، یہ معاملہ بہت آگے بڑھ گیا۔ مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ ملک میں کوئی حکومت نہیں، ایوان صدر اور وزیر اعظم ہاؤس پر آئین شکن ٹولے کا قبضہ ہے جو خطرناک کھیل کھیل رہا ہے۔